السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے سپٹران ڈی ایس سیرپ کے بارے میں۔ آج ہم بتائیں گے کہ اس کا یوز کیا جاتا ہے کن بیماریوں میں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے اور اس کے فارنس کیا ہے۔ تو اس سب کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اسکپ کیے بغیر، تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں۔ اور جو نئے ویورز آئے ہیں میرے چینل پر، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہیلتھ میڈیسن سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ ناظرین، اس کی کمپوزیشن میں ہمیں ایک ہی ایکٹیو انگریڈینٹ کو ٹریموکسازول ملتا ہے۔ ناظرین، یہ اس کا استعمال جو ہے یہ مختلف قسم کی بیکٹیریل انفیکشن، جیسے کہ درمیانی کان کا انفیکشن، کان میں کوئی زخم ہے کان کے درمیانی حصے میں، یا کوئی پیپ وغیرہ ہے، کوئی انفیکشن ہے، اس کے علاوہ پیشاب کی نالی کا انفیکشن، جسے یو ٹی آئی کہتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم ہے اکثر تو، یا اس کے علاوہ سانس اور آنتوں میں کوئی انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن، تو یہ اس کے لیے ڈاکٹر اکثر اوقات پرسکرائب کرتے ہیں۔ یہ نمونیا کی ایک مخصوص قسم نیموسیسٹس قسم کی روک تھام اور علاج کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ اکثر اوقات سیرپ فارم جو ہے یہ آپ 2 ماہ سے زیادہ کے بچوں کو دے سکتے ہیں، 2 ماہ سے کم بچوں کو یہ نہیں دے سکتے۔ یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے سپٹران ڈی ایس، تو اس کے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، تو اس کا لنک میں نے آئی بٹن میں دیا ہوا ہے، ادھر سے آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی بچے کو کوئی یو ٹی آئی کا انفیکشن ہے، یا درمیانی کان کا انفیکشن ہے، یا آنتوں میں کوئی انفیکشن ہے، اور یہ نمونیا کا جو ایک قسم ہے جسے نیموسیسٹس کہتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے پرمیشن کے ساتھ۔ یہ تو اس کا یوز تھا۔ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ممکن کامن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس میں متلی، الٹی، اسہال اور بھوک میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اثر برقرار رہتا ہے یا خراب ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات آگے لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔